تلواروں میں حق بات کو کہنا نہیں چھوڑا، تلواروں میں حق بات کو کہنا نہیں چھوڑا۔ ہم نے کبھی شبیر کا رستہ نہیں چھوڑا، ہم نے کبھی شبیر کا۔ یہ جتنے عزا خانے ہیں خیمے ہیں یہ شہر کے، یہ جتنے عزا خانے ہیں خیمے ہیں یہ شہر کے۔ عباس نے ان کا کبھی پہرا نہیں چھوڑا، عباس نے ان کا کبھی پہرا نہیں چھوڑا۔ شعر بطور خاص دیکھیے گا۔ سیراب کیے جاتے ہیں زوار کروڑوں، سیراب کیے جاتے ہیں زوار کروڑوں، پیاسے نے کسی ایک کو پیاسا نہیں چھوڑا، تلواروں میں حق بات کو۔ آخری شعر دیکھیے گا۔ تلواروں میں حق بات کو کہنا نہیں چھوڑا، اسلام کے دشمن جو نقابوں میں چھپے تھے، اسلام کے دشمن جو نقابوں میں چھپے تھے، زینب نے انہیں آج کہیں کا نہیں چھوڑا، تلواروں میں حق بات کو کہنا نہیں چھوڑا۔ نعرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. صلوات محمد التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حسن عسکری ابن محمد تقی مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں. مزید التماس ہے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی مرحوم سردار حسین ابن عاشق حسین، مرحوم انیس حیدر ابن اسد علی، مرحومہ سعیدہ بانو بنت عزیز عباس، مرحومہ مختار فاطمہ بنت انیس حیدر، مرحومہ صبا حسنین، مرحوم صبا حسنین ابن عطا حسین کی ارواح کو ایصال فرمائیں. مزید التماس ہے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید مرحومین فخر النساء بنت خیرات حسین، ذکی اکبر ابن رضا اکبر، علی مختار ابن ذکی اکبر کی ارواح کو ایصال فرمائیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ماہ مبارک رمضان کے بس آخری ایام چل رہے ہیں، اس لیے اس دعا کے ساتھ اپنی مجلس کا آغاز کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک قرار نہ دے، اور اگر اس نے ہمارے لیے یہ مقدر کیا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک ہو تو ہمیں مرحومین میں شمار فرمائے، محرومین میں شمار نہ کرے. نیز پروردگار کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے واسطے سے اور ان ایام کی برکت کے صدقے میں دعا گو ہیں کہ ہم تمام مومنین کو جو 2 دن باقی بچے ہوئے ہیں پروردگار عالم مزید توفیق طاعت و بندگی عطا فرمائے. ظاہر سی بات ہے ماہ مبارک رمضان میں روزوں کی تھکن کے بعد اب
مجلس میں بہت دیر تک بیٹھنا تو ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ تو آپ لوگوں کا جذبہ اور عشق ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ حضرات بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ نہ جانے کتنے لوگ آرام سے اپنے گھروں میں بغیر کسی پرواہ کے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہے اور ہم ان آخری ایام سے فیض یاب ہو سکیں، بالکل اطمینان سے عید کا انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں معلوم وہ واقعی عید انہیں نصیب ہوگی کہ نہیں نصیب ہوگی، یہ خدا بہتر جانے، لیکن جو یہاں پر بیٹھ کر ذکر اہل بیت سنتے ہیں، بہرحال یہ ان کا شکریہ تو ادا نہیں کیا جا سکتا، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم انہیں مزید جذبہ عشق اہل بیت عطا فرمائے۔ خوب دیکھیں، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے کی یہ ہماری آخری مجلس ہے اس سال کی، زندگی رہی تو اگلا سال نہیں معلوم کہاں اور کس طرح سے گزرے گا یہ خبر نہیں ہے، لیکن یہ اس سال کی آخری مجلس کے عنوان سے تو ظاہر سی بات ہے ممکن ہے تھوڑا سا وقت آپ کا لیا جائے، لیکن جو موضوع میں نے آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے، جس کے ایک قسط آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ بعض دشمنان اہل بیت اور دشمنان تشیع کی جانب سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کیوں تنہا رہ گئے، کیوں علی ابن ابی طالب اپنے ارد گرد بھیڑ اکٹھا نہ کر پائے، کیوں لوگوں کو اپنے آس پاس میں مولا کائنات جمع نہ کر پائے۔ دشمن ہمیں اور آپ کو دو طرف سے گھیر کر لاتا ہے، اور وہ یہ کہ پہلی طرف بات تو یہ کہتا ہے کہ کیوں علی تنہا رہ گئے، علی ابن ابی طالب کے پاس کیوں لوگ نہیں جمع ہو پائے، یا تو تم یہ مان لو کہ نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب کی ذات میں کوئی کمی پائی جاتی تھی، علی ابن ابی طالب کی شخصیت میں کوئی نقص تھا جس کی بنیاد پر لوگ اکٹھا نہیں ہوتے تھے، یا دوسری طرف سے آؤ تم لوگ جو اب تک بیان کر رہے تھے اور جس پر واویلا مچا رہے تھے اسے تسلیم کر لو، جو تم یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 لوگوں کے، کیونکہ یہ روایت ہے ہماری کتابوں میں کہ ارتد الناس بعد النبی الا 3 انفس، نبی کے بعد سوائے 3 لوگوں کے، جناب سلمان کے، جناب ابوذر اور جناب مقداد کے، ان کے 3 کے علاوہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ یا تو اس کو غلط مانو، اور اگر اس کو صحیح مانتے ہو تو ادھر نعوذ باللہ علی بن ابی طالب کی شخصیت میں کوئی نقص اور عیب پایا جاتا تھا جس کی وجہ سے مولا کائنات کے ارد گرد لوگ نہیں اکٹھا ہو سکے۔ اس کے لیے میں نے جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ہفتہ گزشتہ مجلس میں بھی اس پر مفصل بات کیا میں نے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات کی ذات میں محبوبیت نہیں پائی جا رہی تھی اس لیے لوگ نہیں اکٹھا ہوئے، یا مولا کائنات کے یہاں عدالت میں شدت پائی جاتی تھی اور شدت کے ساتھ وہ عدالت کی پابندی کرتے تھے اس لیے لوگ اکٹھا نہیں ہوئے، یہ بھی ایک حصہ ہے، لیکن اصلی وجہ یہ نہیں ہے کہ مولا کائنات چونکہ عادل تھے اس لیے لوگ اکٹھا نہیں ہوئے، اس لیے کہ بہرحال کچھ تو لوگ ایسے رہے ہوں گے جن کو عدالت پسند ہو، ایک سماج میں ایک تعداد تو بہرحال کہیں نہ کہیں سے نکل آتی ہے کہ جن کو عدالت پسند ہوتی، تو صرف عدالت کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ لوگ مولا کائنات سے الگ ہوئے۔ خوب اگر یہ کہا جائے کہ علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ لوگوں کے نظر میں محبوب نہیں تھے تو جن کے پاس بھیڑ اکٹھا ہوئی کیا وہ لوگ محبوب تھے لوگوں کی نظر میں؟ جن لوگوں کے پاس مجمع جمع ہوا، جن لوگوں کے پاس، چونکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ علی اس لیے لوگوں کے نزدیک محبوب نہیں ہیں چونکہ علی ابن ابی طالب نے جنگوں میں کفار اور مشرکین کو قتل کیا ہے، لہذا ان کی اولاد جو مسلمان ہو گئی ہے وہ اپنے باپ دادا کے انتقام میں علی ابن ابی طالب سے چڑھتی ہے، وہ علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ تو جو علی ابن ابی طالب کے مقابل میں تھے وہ بھی کوئی تاریخ آپ بتا دیجیے محبوب رہے ہوں، آپ کے سامنے بعنوان نمونہ میں پیش کر رہا ہوں۔ خلیفہ دوم جس وقت مسلمان نہیں ہے اس وقت مکے میں ایک ٹیم تیار کی گئی تھی جس ٹیم کا کام یہ تھا، یہ لوگ تاک جھانک کرا کرتے تھے
جاسوسی کیا کرتے تھے کہ کون لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو یہ لوگ پکڑ کے سزا دیتے تھے. اور خلیفہ دوم کا جو کام تھا، یہ جس ٹیم کے لیے داروغہ بنائے گئے تھے، وہ جو عورتیں مسلمان ہوتی تھیں تو عورتوں کو سزا دینے کے لیے ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے، عورتیں جن کو سزا انہوں نے دی ہے وہ عورتیں ان کے نزدیک یہ بڑے محبوب رہے ہوں گے، ان کے نزدیک یہ بہت زیادہ پسندیدہ رہے ہوں گے. پسندیدہ تو وہ بھی نہیں تھے، محبوب تو وہ بھی نہیں تھے. تو کیوں آخر صرف مولا کائنات سے لوگ دور ہوئے اور دوسروں کے پاس اکٹھا ہو گئے؟ علی سے دور ہوئے ہیں لیکن لوگوں کے پاس بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہے، چاہے وہ خلفاء کا دور ہو، چاہے وہ جو ہے ان کے بعد کا دور معاویہ اور یزید کا دور آیا ہو. بہرحال اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ مجمع جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے. تو اس کے لیے یہ حدیث مسلمانوں کے لیے یہ حدیث بہت کافی ہے ان کے جواب کے لیے کہ پیغمبر نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ بیان فرمایا، اے علی آپ میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. یعنی اگر میں موسوی راستے پر چلوں گا تو تمہیں ہارونی راستے پر چلنا پڑے گا، اگر میں موسیٰ کے طریقہ کار پر عمل کروں گا تو تمہیں ہارون کے روش پر عمل کرنا پڑے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے چند میدانوں میں مقابلہ کیا ہے. چند میدانوں میں، سیاست کے میدانوں میں جناب موسیٰ کا فرعون سے مقابلہ تھا. معاشیات اور اقتصاد کے میدان میں جناب موسیٰ کا مقابلہ قارون سے تھا. ثقافت کی دنیا میں جناب موسیٰ کا مقابلہ سامری اور بلعم باعور سے تھا. اس لیے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا بلعم باعور یا سامری جیسے لوگ جو ہیں اس زمانے کے بڑے برے لوگ رہے ہوں اور بہت بیکار لوگ رہے ہوں، ناچنے گانے اور لچئی لفنگئی کرنے والے لوگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ظاہر ان کا بھی بڑا مقدس تھا، چاہے وہ سامری ہو چاہے بلعم باعور ہو. بلعم باعورہ کے بارے میں آپ نے شاید سنا ہو، قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. بلعم باعورہ تو وہ انسان تھا کہ جو مستجاب الدعویٰ تھا. اسی طریقے سے سامری جناب موسیٰ علیہ السلام کا بہت قریبی انسان تھا، معتقد تھا، ایمان لانے والوں میں تھا، اور اسے ایسی بصیرت نصیب ہوئی تھی کہ جو بصیرت دوسروں کے پاس نہیں تھی. لیکن ان لوگوں نے اپنی مقدس مابی کے ظاہر سے لوگوں کو کیسے بے وقوف بنایا. سامری نے گوشالہ تیار کیا، بلعم باعور اتنا کم بخت تھا کہ جب پروردگار عالم نے اسے مستجاب الدعویٰ بنایا ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی دعا کرنے کے لیے، جناب موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نکل پڑا. کیونکہ جب جناب موسیٰ فرعون سے ٹکرائے تو فرعون کے افراد ہیں اس کے پاس کہ آپ موسیٰ کے حق میں بد دعا کر دیجئے. یہ اس احمق کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم جو مستجاب الدعویٰ ہیں وہ کس کی وجہ سے مستجاب الدعویٰ ہیں؟ چونکہ ولی خدا کی ولایت کو ہم قبول کر چکے ہیں اس لیے مستجاب الدعویٰ ہے. اور جس دن ہم ولی خدا کی ولایت سے باہر نکل جائیں گے ایک طاغوت اور شیطان سے زیادہ ہماری کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی. لہٰذا یہ نکل پڑا، چونکہ دعا کرنے کے لیے یہ جاتا تھا ایک بلندی، ایک پہاڑی پر. جس طریقے سے جناب موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے مناجات کرنے کے لیے، اسی طریقے سے یہ جاتا تھا دعا کرنے کے لیے ایک پہاڑی پر. اپنے گدھے پر بیٹھا اور گدھے کو اس نے ایڑ لگایا کہ آگے بڑھے. گدھا اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر اس نے مارنا شروع کیا، ڈنڈے سے مارنا شروع کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھا. جب بہت زیادہ مار لیا تو ایک بار گدھا گویا ہوا، کہنے لگا موسیٰ اگر مار کے تم ہمیں مار بھی ڈالو تب بھی ہم آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، اور یہ کیا احمقانہ حرکت کر رہے ہو کہ تم جناب موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نکل رہے ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ بلعم باعور نے اس گدھے کو مار کے مار ڈالا، جان لے لی، لیکن گدھا آگے نہیں بڑھا اور بلعم باعور آخر میں وہاں پر اپاہج ہو گیا، وہاں پر فلج ہو گیا، وہیں پر بیٹھ گیا. اسی لیے دیکھیں اگر انسان ولی خدا کے پیچھے چلنے لگے تو انسان جنت میں جائے گا، جانور ولی خدا کی طبیعت میں آ جائے تو جانور بھی جنت میں جائے گا. اسی لیے ہماری روایات میں ہے 3 جانور جنت میں جائیں گے. کون کون؟ اصحاب کہف کا کتا، بلعم باعور کا گدھا، اور تیسرا ایک بھیڑیا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. چونکہ اس بھیڑیا کو جناب نہیں، وہ والے بھیڑیا نہیں،
ایک بھیڑیا تھا، ایک ظالم بادشاہ کا ایک داروغہ تھا، وہ ظلم اپنے جو ہے عوام پر بہت ظلم کرتا تھا. وہ جو مسلط تھا جن جگہ پر جہاں پر اس کی ڈیوٹی تھی، وہاں کے لوگوں اور بالخصوص صاحبان ایمان پر بہت ظلم کرتا تھا. لہذا پروردگار عالم نے ایک بھیڑیا کو مامور کیا کہ جا کر اس داروغہ کے بیٹے کو، جو اکلوتا بیٹا تھا اور بہت محبوب تھا، اس بیٹے کو کھا جائے. بھیڑیا آیا اور بھیڑیا جو ہے اس بیٹے کو، اس کے داروغہ کے بیٹے کو کھا گیا. لہذا وہ یہ 3 جانور وہ جنت میں جائیں گے. خلاصہ یہ کہ پروردگار عالم کی دوستی جو ہے وہ ولایت کے راستے سے ہو تو دوستی یہ کام آتی ہے، لیکن اگر یہ ولایت کے راستے سے ہٹ کے ہو تو یہ دوستی کسی کام کی نہیں ہوتی، بھلے تم انسان ہو. اگر ہم انسان بھی ہوں تو یہ کسی کام کا نہیں ہے. بہرحال تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا ان محاذوں پر اور ایسے لوگوں سے مقابلہ ہے. جناب ہارون کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جب واپس آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں قوم گمراہ ہو چکی ہے. یہاں تک کہ جناب موسیٰ جو لوح لے کر آئے تھے، جو وہاں ادھر سے پیغام لے کر آئے تھے، جو قانون کی کتاب تھی، قانون کا جو مسودہ تھا جو لے کر آئے تھے، جناب موسیٰ نے غصے میں اسے اٹھا کر پھینک دیا. یہاں تک کہ اس میں سے کچھ چیزیں محو بھی ہو گئیں، مٹ گئیں. اب وہ کس طرح سے اس پہ درج تھی کہ پتھر جب آپ نے پھینکا وہ اس مسودے کو، وہ سب پھینکنے کے بعد کچھ چیزیں محو ہو گئیں، مٹ گئیں. 5ویں امام حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الواح موسیٰ سے جو چیزیں محو ہو گئی تھیں وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور ہمارا آخری فرزند آخری زمانے میں وہ لے کر آئے گا. تو جناب موسیٰ اس حد تک قوم کی گمراہی دیکھ کر جناب موسیٰ پریشان ہو جاتے ہیں، نگران ہو جاتے ہیں. خلاصہ یہ کہ موسیٰ کو فرعون سے ٹکرانے میں دشواری نہیں ہوئی، جناب موسیٰ کو سامری سے ٹکرانے میں دشواری نہیں ہوئی، جناب موسیٰ کو قارون سے ٹکرانے میں دشواری نہیں ہوئی، جناب موسیٰ کو بلم باور سے ٹکرانے میں دشواری نہیں ہوئی. فرعون ہلاک ہو گیا، قارون وہ شہر بدر کر دیا گیا، سامری شہر بدر کر دیا گیا، قارون زمین میں دھنس گیا، بلعم باورہ اپاہج ہو گیا. ان تمام محاذوں پر جناب موسیٰ نے ٹکرایا، جناب موسیٰ نے اپنے دشمن کو شکست دی. جناب موسیٰ کی کمر جہاں ٹوٹ گئی ہے وہ ہے بے وقوف عوام. جناب موسیٰ کی کمر کہاں ٹوٹی ہے؟ قارون نے نہیں توڑا ہے، سامری نہیں توڑ پایا ہے، بلعم باور سے نہیں ٹوٹی ہے. اس بے وقوف عوام سے، اس جاہل عوام سے جناب موسیٰ کی کمر ٹوٹ گئی ہے. یہ جاہل عوام تھی کہ جس کو جناب موسیٰ نے نہ جانے کتنی منزلوں پر اپنی کرامتیں دکھایا تھا، پروردگار عالم کے کرامات کمالات کو دکھایا تھا. ان تمام مشاہدات کے باوجود وہ ایک ٹانگ کے مرغے کی طرح اپنی جگہ اڑے رہے. ہمیں بھی دکھنے والا خدا چاہیے. اب سوچئے جناب موسیٰ ان کے سامنے کیسے کیسے معجزات لا رہے ہیں، دریائے نیل سے لوگوں کو پار کرا دے رہے ہیں، سامری سے جناب موسیٰ ٹکرا جا رہے ہیں ان کے سامنے. بلعم باورہ کا حال لوگوں نے دیکھ لیا، قارون کا حال دیکھ لیا. اس کے باوجود جب ایک منزل پر پہنچتے ہیں، وہاں ایک قوم کو دیکھا بت پرستی کر رہی ہے، تو وہاں کہتے ہیں موسیٰ انہی جیسا ہمیں بھی چاہیے. یہ کب کا ماجرا ہے؟ یہ اس وقت کا ماجرا ہے جب جناب موسیٰ 70 لوگوں کو کوہ طور پر لے جا چکے ہیں. ان 70 لوگوں کی درخواست پوری ہو چکی ہے کہ جہاں پر یہ کہہ رہے تھے موسیٰ ہم آپ کے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ باتیں کس سے کرتے ہیں. جیسے ہی تجلی ہوئی سب کے سب وہاں ڈھیر ہو گئے. جناب موسیٰ نے فوراً درخواست کی، بارے الہ ان 70 کو لائے تھے ہم گواہی کے لیے. اب اگر قوم میں ہم واپس جا کے کہیں گے سب کے سب مر گئے تو قوم بگڑ جائے گی، قوم ناراض ہو جائے گی. لوگ کہیں گے موسیٰ ان کو گواہ بنا کر لے گئے تھے، تم مار کر لا رہے ہو. لہذا پروردگار عالم نے انہیں دوبارہ زندگی دے دی. لیکن وہاں لنترانی سننے کے بعد وہاں یہ بات ان کے لیے سب ثابت ہو گئی کہ اس رب کو نہیں دیکھا جا سکتا. ایک تجلی کو وہ برداشت نہ کر سکے تھے، لیکن اس کے باوجود قوم کی جہالت اپنی جگہ ٹھہری رہی کہ جیسے ہی بت پرست قوم کو دیکھا موسیٰ اسی جیسا خدا چاہیے. یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قوم نادان ہے، قوم جاہل ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ما قسم ظہری الا رجلان،
توجہ کیجئے گا، ما قسم ظہری الا رجلان، میری کمر صرف 2 لوگوں نے توڑا ہے، میری کمر 2 لوگوں سے ٹوٹی ہے، مجھے شکست 2 لوگوں کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ میں اگر 25 سال خاموش رہ گیا، میں اگر سماج میں تنہا رہ گیا تو یہ 2 طرح کے لوگوں سے کی وجہ سے، عالم متحقق، ایک وہ انسان جو عالم تو ہے لیکن گناہ میں بے پرواہ ہے، گناہ کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، اب امامہ ابا چگا سب پہن لیا ہے لیکن اس کے باوجود بالکل عام انسانوں کی طرح لاپرواہ ہو کر بے پرواہ ہو کے گناہ کر رہا ہے۔ ایسا انسان بجائے اس کے کہ لوگوں کو دین سے قریب کرے، لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ امامے والے اور ٹوپی والے اور مولوی حضرات بے دین ہو رہے ہیں، مولوی حضرات وہ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، مولوی حضرات جن چیزوں کو منبر سے منع کرتے ہیں انہی چیزوں کو انجام دے رہے ہیں، تو لوگ کیا دین کے قریب آئیں گے؟ لوگ دین کے قریب نہیں آئیں گے، لوگ دین سے بھاگیں گے۔ تو پہلا وہ انسان جس نے علی بن ابی طالب کی کمر توڑا ہے وہ بے پرواہ عالم، دوسرے جاہل متنسک، نادان عبادت گزار، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، نمازیں پہ نمازیں پڑھتا ہے، عبادت پہ عبادت کیے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نادان ہے، اسے پتہ نہیں ہے عبادت کا سلیقہ کیا ہے، عبادت کا مقصد کیا ہے۔ اگر عبادت کا انداز یہ ہو کہ جہاں پر انسان یہ سمجھے کہ یہ راستہ جو ہم طے کر رہے ہیں اس سے بہتر کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ جاہل متنسک ہے، نادان ہے، یہ عبادت تو کرتا ہے، بندگی تو اس کو کرتا ہے لیکن بندگی کا سلیقہ اس کو نہیں آتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہم اول وقت نماز پڑھنے کے عادی، ہم نے ہمیشہ زوال کے وقت نماز پڑھا، جبکہ زوال کے آدھا گھنٹہ بعد نماز جماعت ہو رہی ہے، نماز جماعت زوال کے آدھا گھنٹہ بعد ہو رہی ہے۔ نہیں میں تو ہمیشہ اول زوال پہ نماز پڑھ لیتا ہوں اور میں تاخیر سے کام نہیں لیتا ہوں۔ اس نادان کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ جماعت جو تاخیر سے ہو رہی ہے وہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس اول وقت نماز کے جو فرادہ پڑھی جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ 2 طرح کے لوگوں نے، علی ابن ابی طالب کمزور کیسے ہوئے، موسیٰ کمزور کیسے ہوئے؟ موسیٰ کمزور ہوئے ہیں بے وقوف عوام سے، نادان لوگوں کی بنیاد پر۔ علی ابن ابی طالب کو سکوت اختیار کرنا پڑا ہے، علی ابن ابی طالب کو تنہا رہنا پڑا ہے، علی ابن ابی طالب کو تنہائی کی زندگی گزارنا پڑا ہے، علی کو مظلومیت کی زندگی گزارنا پڑا ہے، یہ ایسے ہی نادان لوگوں کی وجہ سے کہ جن کی عقل اس سر میں نہیں تھی، جن کی عقل آنکھ میں تھی، جن کی عقل آنکھوں میں ہوتی ہے، ان کی وجہ سے اولیاء خدا تنہا رہ جاتے ہیں جب عوام کی عقل آنکھ میں چلی جائے۔ اس لیے کہ موسیٰ کے عوام کی عقل، جناب موسیٰ کے عوام کی عقل آنکھ میں چلی گئی تھی، انہیں توحید پروردگار کے کمالات نظر نہیں آئے تھے، انہیں جناب موسیٰ کے رب کی قدرت نظر نہیں آئی تھی، انہیں وہ بچڑا نظر آ گیا جو سامری نے بنایا تھا، جس میں سے صرف بھو بھو کی آواز نکلتی تھی، انہیں وہ بت نظر آ گئے کہ جو وہ بت پرست لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ ساری چیزیں یہ اسی زمانے کے لیے تھیں، آج کے زمانے میں بھی۔ اچھا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپڈیٹ باتیں کریں آپ کے سامنے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کو صرف گزشتہ تاریخ میں لے جائیں وہی ٹہلا کر اور پھر آپ کو عبادت خانے سے بھیج دیں۔ نہیں، اگر ہم گزشتہ تاریخ میں آپ کو لے جا کر ٹہلائیں گے، وہاں گھمائیں گے، تو اس لیے گھمائیں گے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کے کون سی باتیں ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہیں اور کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی معاملہ یہی ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی لوگوں کی عقل اس دماغ کے بجائے آنکھوں میں چلی گئی ہے۔ یہ آنکھوں میں جب عقل چلی جائے، سوجھ بوجھ آنکھوں میں چلی جائے، تو آنکھ کی روشنی تیز ہونے سے کام نہیں چلتا ہے۔ دین کو آنکھ کی روشنی والے نہیں چاہیے، دین کو دماغ روشن والے چاہیے، روشن دماغ والے چاہیے۔
دین کو ایسے لوگ نہیں چاہیے جن کے آنکھوں کی بینائی صحیح ہو، دین کو ایسے لوگ چاہیے کہ جن کی بصیرت میں قوت پائی جاتی ہو۔ تو منہ سے ادھر رسول موسوی راستہ اپنا رہے ہیں اور علی بن ابی طالب ہارونی راستہ اپنا رہے ہیں۔ ہارونی راستہ کیا ہے؟ ہارونی روش کیا ہے؟ ہارونی طریقہ کار کیا ہے کہ جس پر مولا کائنات نے عمل کیا اور جس کی بنیاد پر علی ابن ابی طالب کے ارد گرد بھیڑ اکٹھا نہیں ہو پائی؟ علی ابن ابی طالب اکیلے رہ گئے۔ کیا آج دنیا جو ہے وہ تانا دے رہی کہ علی اکیلے رہ گئے، علی تنہا رہ گئے؟ علی کے تنہا ہونے کا راز کیا ہے؟ علی کیوں اتنا تنہا ہے کہ علی ابن ابی طالب یہ کہہ رہے کہ اگر میں قیام کرتا کہ ہمارے بچے بھی قتل کر دیے جاتے، نسل رسول ختم ہو جاتی۔ علی اس قدر تنہا ہے۔ علی کی تنہائی کا عالم میں نے 2-3 مورد پر اشارہ کیا ہے۔ علی کیوں اس قدر تنہا ہو گئے؟ علی اس روش کی وجہ سے، علی اس طریقہ کار کی وجہ سے تنہا ہو گئے کہ جو ہارونی طریقہ کار ہے۔ ہارونی طریقہ کار کیا تھا؟ ہارونی طریقہ کار یہ تھا کہ ہارون کے سامنے قوم گمراہ ہوئی، ہارون کے سامنے سامری کا بچڑا تیار ہوا، لوگ سامری کے بچڑے کی پوجا کرنے لگے، لیکن ہارون خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش رہے ہارون؟ جناب موسیٰ نے پوچھا ہے تو کیا جواب دیا ہے؟ کادوا ان یقتلوننی، بھائی یہ مجھے قتل کر دیتے، مجھے ان لوگوں نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ عنقریب یہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو علی ابن ابی طالب اگر رسول دریافت کرے تو علی ابن ابی طالب کیا جواب دیں گے؟ علی بھی یہی کہیں گے یا رسول اللہ یہ قوم ہمیں قتل کر دیتی، یہ قوم ہمارے بچوں کو قتل کر دیتی، یہ قوم ہماری نسل کو مٹا دیتی، یہ قوم آپ کا نام و نشان مٹا دیتی۔ اس لیے چونکہ جناب ہارون یہ جان رہے تھے کہ دیکھو فتنے کا راستہ روکنا زیادہ ضروری ہے، اختلاف کا راستہ بند کرنا زیادہ ضروری ہے، بت پرستوں کو تو واپس لایا جا سکتا ہے، گمراہ اور بہکے ہوئے لوگوں کو واپس نہیں لایا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جناب ہارون کو معلوم ہے کہ قوم جو اختلاف اور انتشار کا شکار ہو گئی، اسے اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ خوب سامری کے گوشالے کو جلایا جا سکتا ہے، اسے پھینکا جا سکتا ہے، سامری کو شہر بدر کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اختلاف پیدا ہو جاتا، جو انتشار پیدا ہو جاتا، مولا کائنات اگر رسول کے بعد خاموش ہے، مولا کائنات کے قریب بھیڑ اکٹھا نہیں ہوئی ہے، تو یہی روش ہے، ہارونی روش ہے کہ علی ابن ابی طالب جانتے ہیں کہ جو یہ قوم گمراہ ہو رہی ہے، ان کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے، ایک زمانے کے بعد ہی صحیح ان کو صحیح راستے پر لایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان کے درمیان دو پارٹی ہو گئی، ان کے درمیان انتشار پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، تو کبھی بھی ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا علی خاموش ہیں۔ یہ واقعات، یہ تاریخیں، یہ روایات یہ آج کے زمانے کے لیے عبرت ہیں، جہاں ایک ایک مولوی دو مولوی ایک ایک مسلح کے لیے لڑ رہے ہیں، جہاں دو امام جمعہ ایک ایک مسلح کے لیے لڑ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہارونی کردار اور علوی کردار یہ ہے کہ قوم کو دو حصوں میں بٹنے نہ دو، چاہے تمہیں خاموش بیٹھنا پڑ جائے۔ یہ روش ہے اہل بیت علیہ السلام کی، قوم بٹنے نہ پائے، قوم انتشار کا شکار نہ ہونے پائے، تمہارا حق چلا جاتا ہے تو چلا جائے، لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو گمراہ ہو جائیں، قوم کو تو حصوں میں مت بٹنے دو۔ علی ابن ابی طالب خاموش کس لیے ہیں؟ علی ابن ابی طالب خاموش ہارونی راستے کی وجہ سے ہیں۔ ہارون خاموش ہیں کہ اے میرے بھائی، کل کو آپ ہی کہتے لقد فرقت بین بنی اسرائیل، اے ہارون تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ایجاد کر دیا، اختلاف پیدا کر دیا۔ علی ابن ابی طالب خاموش ہیں کہ کل کو یہ علی ابن ابی طالب کے سر پر الزام نہ آ جائے کہ علی تم نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ایجاد کر دیا۔ علی کہاں کہاں اپنے حق سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور دوسری خلافت کے بعد جب 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی گئی تو 6 آدمیوں کی کمیٹی کا الیکشن کا سسٹم آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ آج کل کا الیکشن کا سسٹم کیا ہوگا؟ اگر مثلا 6 آدمیوں کے درمیان الیکشن ہو تو الیکشن کیسے ہوگا؟ خوب اگر ایک طرف 4 آدمی کا ووٹ پڑ جائے، ایک طرف 2 تو 4 والے جیت جائے گا۔ وہاں قانون اور سسٹم یہ بنایا گیا تھا، عبد الرحمن بن عوف جس طرف رہے گا اس کا ووٹ جس طرف جائے گا وہ جیت جائے گا، بھلے وہ 2 آدمی ہو، ایک کوئی دوسرا ہو اور ایک عبد الرحمن بن
اوف ہو، وہ جیت جائے گا، اگرچہ دوسری طرف 4 ووٹ پائے جا رہے ہوں۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے علی بن ابی طالب سے کہا، علی ہم آپ کے ساتھ آپ کو ووٹ دے دیں گے، ہمارا ووٹ آپ کے حمایت میں چلا جائے گا، بس آپ ایک وعدہ کر لیجئے، یہ آپ سیرت پیغمبر اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے۔ آپ سیرت پیغمبر اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے۔ علی بن ابی طالب نے کہا، ہم 25 سال خاموش بیٹھے رہے، اور اگر اس 25 سال خاموش کے بعد، 25 سال کے سکوت کے بعد اگر ہم اس سیرت شیخین پر عمل کرنے لگے تو ہمارا 25 سال کا سکوت بیکار چلا جائے گا، پیغمبر کی مشقتیں بیکار چلی جائیں گی۔ اگر سیرت شیخین سیرت رسول کے مطابق ہے تو الگ سے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر الگ ہے تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہوں گا، یا علی آپ سیاست کھیل جاتے، عبد الرحمن سے کہہ دیتے ہاں ہم ان کی سیاست پر عمل کریں گے، بعد میں اپنے منمانی آپ کر لیتے، تو علی ابن ابی طالب عجب نہیں جواب دیں کہ دیکھو میں تم سے زیادہ سیاس ہوں، میں تم سے زیادہ چالاک ہوں، اور مجھ سے بڑا عرب میں کوئی سیاس ہوتا نہیں۔ اگر تقوی اور پرہیزگاری کی سرحدیں نہ ہوتی، حد بندیاں نہ ہوتی، تو مجھ سے زیادہ کوئی سیاستدان نہیں تھا۔ لیکن چونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے سیرت شیخین پر عمل کر لیا تو پھر معاملہ یہی آ جائے گا کہ قوم 2 پارٹیوں میں بٹ جائے گی۔ میں نے روز اول سے سکوت اسی لیے اختیار کیا کہ مسلمان 2 پارٹیوں میں بٹنے نہ پائے۔ یہ الزام علی بن ابی طالب کے سر نہ جائے، یا علی بن ابی طالب کے ذمہ نہ جائے۔ لہذا اگر آپ مسلمانوں کی 2 پارٹیوں کو بالکل واضح انداز میں دیکھیں، مسلمانوں کی 2 پارٹیاں کہاں بنی ہیں؟ آپ شیعہ سنی نہ لے جائیے گا، یہ پارٹی اس سے پہلے بہت سخت بن چکی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خلیفہ سوم کے دور میں 2 پارٹی کی شدت جانتے ہیں کتنی زیادہ پائی جا رہی تھی؟ 2 پارٹی ہو گئی، ایک عدالت خواہ، ایک عدالت کو پسند کرنے والا، ایک عثمان کی ناعادلانہ روش کی حمایت کرنے والا۔ اور جو عدالت خواہ تھے، جو عدالت پسند تھے، ان کے سردار کون تھے؟ طلحہ اور زبیر۔ ہاں، عدالت پسند لوگوں کو دیکھیں، ایسے عدالت پسند کہ جن کو علی کی عدالت پسند نہ آئی، اور جمل میں ان کو ساری عدالت دکھ گئی۔ تو علی یہی نہیں چاہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوں، مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہوں۔ لہذا علی ابن ابی طالب نے اپنے حق سے عقب نشینی اختیار کی، علی ابن ابی طالب نے اپنے موقف سے عقب نشینی اختیار کی، علی ابن ابی طالب خاموش رہے، علی ابن ابی طالب ظلم سہتے رہے، تو صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہونے پائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک روایت ہے، بہت تیزی سے روایت پڑھ کے بس یہ سمجھ لیں آپ کی زحمت ختم ہو جائے گی، اگرچہ میں نے اسی لیے ابتدا میں آپ کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی ہماری آخری مجلس ہے، تاکہ آپ حوصلے کے ساتھ سن لیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ روایت چونکہ واقعی میں بہت قیمتی روایت ہے، اور روایت ہوتی بھی بہت قیمتی ہیں سب کی سب، لیکن یہ اس روایت کی خصوصیت دیکھیے گا۔ کتاب سلیم بن قیس ایک کتاب ہے جس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ البتہ خود اصل کتاب سلیم بن قیس اس زمانے میں نہیں پائی جاتی ہے، سلیم بن قیس میں جو کچھ نقل کیا گیا تھا وہ دوسری کتابوں میں ملتا ہے، اصل کتاب اس وقت مفقود ہو چکی ہے۔ سلیم بن قیس کتاب کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان تھا کہ یہ کتاب ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ اب وجہ کیا ہے؟ ایک روایت ہے، روایت بہت طولانی ہے، جو جلدی میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جہاں ضرورت سمجھ میں آئے گی وہاں عربی عبارت پڑھوں گا۔ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں، سلیم بن قیس روایت کرتے ہیں مولا کائنات کی زبان سے کہ ایک روز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باہر چہل قدمی کر رہا تھا، جا رہا تھا کہیں،
اتنے میں ہم لوگ اچانک سے ایک باغ میں داخل ہوئے. باغ بڑا خوبصورت تھا. میں نے باغ کی تعریف کی تو پیغمبر نے کہا کہ علی جنت میں تمہارے لیے اس سے خوبصورت باغ ہے. پھر آگے بڑھے, دوسرے باغ میں داخل ہوئے. اچھا, یہ روایت جو جہاں پہ بھی لکھی گئی ہے, خود کتاب سلیم بن قیس میں بھی یہ حدیقۃ الصبر کے نام سے مشہور ہے, یعنی 7 باغیں, 7 باغات جو ہے وہ اس حدیث کا عنوان ہے. پہلے باغ میں پہنچے یہ کہا, اور دوسرے باغ میں پہنچے پھر دیکھا, کہا یا رسول اللہ بہت خوبصورت ہے. پیغمبر نے کہا یا علی اس سے بھی خوبصورت تمہارے لیے جنت میں. اس طریقے سے 7 باغ میں مولا کائنات پہنچتے رہے اور یہ کہتے رہے یا رسول اللہ یہ بہت خوبصورت ہے, اور پیغمبر یہ کہتے رہے کہ اے علی اس سے زیادہ خوبصورت تمہارے لیے جنت میں باغ ہے. اس کے بعد جیسے ہی تھوڑا سا سناٹا رستہ لگا, راستے میں خلوت محسوس ہوئی, پیغمبر نے ہمیں گلے لگا لیا اور گلے لگا کر زار و قطار پیغمبر گریا کرنے لگے اور کہتے ہیں بے ابی الوحید الشہید, میری جان قربان جائے اس انسان پر کہ جو بڑا اکیلا اور شہید ہے. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ما یبکیک, آپ کیوں گریا کر رہے ہیں, کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا زغائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی. اے علی کچھ لوگوں کے سینوں میں کینے دبے ہوئے ہیں اور وہ کینے جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے مگر ہمارے جانے کے بعد. وہ جو لوگوں کے سینوں میں کینے دبے ہوئے ہیں ہمارے جانے کے بعد یہ نکلیں گے. وہ کینے کیا ہیں؟ پیغمبر کے احقاد و بدر و تراث و احد, یہ بدر و احد کے کینے ہیں. وہ اگر بدر و احد کے کینے ہیں تو بدر و احد کے کینے کے میں جہاں دشمن, شدید ترین دشمن کون کون مولا کائنات کے تھے؟ ابو سفیان اور معاویہ, چونکہ یہ سب سے بڑے بدر و احد کے. لیکن جو لوگ بدر و احد میں ساتھ میں تھے رسول کے, انہوں نے کیوں مخالفت کیا؟ زغائن فی صدور اقوام, بہت سے ایسے, یہ ادھر تو صرف یہ لوگ ہیں نا, ان کے گھرانے والے, ان کے خاندان والے ہیں, اور یہ بھی اپنے سے آگے نہیں آ گئے ہیں, ان کو بھی آگے لایا گیا ہے. جو علی ابن ابی طالب سے شدید ترین حسد کرتے تھے وہ بدر میں موجود تھے, ان کو کس بات کی دشمنی تھی؟ وہ بنی تیم سے تھے, وہ دوسرے خاندان کے لوگ تھے. وہ لوگ تھے کہ جو جنگ احد میں بھاگ رہے تھے. اب دیکھیے کینہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے. وہ بھاگ رہے تھے تو علی ان کے ساتھ بھاگتے, ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے. علی کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا, علی کا میدانوں میں ڈٹے رہنا, یہ ان لوگوں کے لیے حسد کا باعث بن گیا. یہ ڈٹے رہ گئے تو پھر ہماری بدنامی ہو گئی, یہ بھی اگر ہمارے ساتھ بھاگے ہوتے تو ہمارا نام ہو جاتا. لہٰذا اس طریقے کے کینے وہاں پر ظاہر ہوں گے ہمارے بعد. اس کے بعد آپ مولا کائنات کا جو ہے وہ نظریہ دیکھیں, مولا کائنات کی توجہ کس بات پر ہے. مولا کائنات جب یہ سنتے ہیں کہ یہ کینے ہمارے خلاف نمایاں ہوں گے, کینے ظاہر ہوں گے, ہمیں ستایا جائے گا, ہمیں قتل کر دیا جائے گا, مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کیا میرا دین محفوظ رہے گا. لیکن 2 باتیں ہیں یہاں سے ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ فتنے اتنے خطرناک ہوتے ہیں, فتنوں کا دور اتنا شدید خطرناک ہوتا ہے کہ علی جیسا انسان بھی فتنوں سے ڈر رہا ہے, علی کو بھی فتنوں سے ڈر لگ رہا ہے. لہذا پوچھ لیں السلامت من دینی, میں محفوظ رہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ علی کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ بچنے کا کوئی طریقہ بتا دیجئے, یا رسول اللہ ان سے بچنے جانے کا, ان سے نجات پانے کا کوئی طریقہ بتا دیجئے. علی نے نہیں کہا, علی کو صرف ایک بات کی فکر ہے, آیا ہمارا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا. تو جن کو اپنی کرسی پیاری ہوتی ہے وہ اور ہوتے ہیں, جن کو اپنا دین پیارا ہوتا ہے وہ اور ہوتے ہیں. کچھ اسلام میں وہ ہوتے ہیں کہ جو دین کو کرسی پر قربان کر دیتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو کرسی کو دین پر قربان کر دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
یہ جملے ذہن میں رکھیے. اگر پیغمبر فرما رہے, جواب دے رہے ہیں کہ علی تمہارا دین سالم رہے گا, تمہارا محفوظ رہے گا, اے علی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں, فَإِنَّ حَيَاتَكَ وَمَوْتَكَ مَعِي, علی تمہاری موت بھی ہمارے ہمراہ ہے, علی تمہاری زندگی بھی ہمارے ہمراہ ہے, یعنی تم مرو گے بھی تو ہمارے ہی راستے پر, جیو گے بھی تو ہمارے ہی راستے پر. وَأَنْتَ أَخِي وَأَنْتَ وَسِي, تم ہی میرے بھائی ہو, تم ہی ہمارے جانشین ہو. وَأَنْتَ تَقْضِي دَيْنِي, ہمارے قرض کی ادائیگی تمہارے ذمہ ہے. وَتُقَاتِلُ عَلَى سُنَّتِي النَّاكِثِينَ مِنْ أُمَّتِي وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ, علی تینوں محاذوں پر تمہیں ٹکرانا رہے گا. وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ, یہاں پہ بھی پیغمبر فرماتے ہیں علی تمہاری نسبت میرے لیے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے لیے تھی. وَلَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اے علی تمہارے لیے ہارون کا راستہ بہترین راستہ ہے, تمہارے لیے ہارون کی روش بہترین روش ہے. اسْتَضْعَفَهُ قَوْمُهُ, جب ان کی قوم نے انہیں کمزور بنا دیا, انہیں ضعیف بنا دیا, تو پھر تم بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم بھی تمہیں ضعیف اور کمزور کر دے گی. علی دیکھو, اگر تمہیں مدد کرنے والے ملے تو تم قیام کرنا, ورنہ خاموش رہنا. امت کو دو حصوں میں بٹنے مت دینا. علی کی تنہائی کا راز یہ ہے کہ علی نہیں چاہتے امت تقسیم ہو جائے. اور اس کے بعد جو آخری منزل پر اس حدیث کے آخری فقرات ہیں, وہ واقعی میں ہمارے اور آپ کے لیے, سب کے لیے عبرت ہے, اور بڑی لطیف چیز ہے. شاید آپ نے اس سے پہلے اس منزل کو کبھی نہ سنا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اے علی, ہر نبی کے بعد اس کی امت میں اختلاف ہوا ہے, ہر نبی کے بعد. اچھا, یہ امت مسلمہ کے لیے تو پیغمبر پہلے ہی کہہ چکے ہیں, جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ سیم ٹو سیم یہاں بھی ہوگا. اگر بنی اسرائیل جو کسی بل میں گھسیں گے تو مسلمان بھی بل میں گھسیں گے. ہر نبی کی امت میں اختلاف پیدا ہوا, اور ہر نبی کی امت میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ ایمانداری کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا, دین قبول کیا تھا, بندگی کے ساتھ, شرافت کے ساتھ اسلام اور دین کو تسلیم کیا تھا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر نبی کی امت میں کہ جو جبرن اور کراہیتاً اسلام اور دین قبول کرتے ہیں. یہ ہر نبی کے زمانے میں رہا ہے. کچھ جو ہے وہ اپنے اختیار سے, اپنی خوشی سے دین تسلیم کرتے ہیں, کچھ مجبوری میں تسلیم کرتے ہیں. اب اس کے بعد والے فقرہ یہ زیادہ قابل غور ہے. آپ فرماتے ہیں علی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو جبر و اکراہ سے دین قبول کرتے ہیں وہ لوگ غالب آ جاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جو اپنی مرضی سے دین قبول کرتے ہیں. ان لوگوں پر وہ بھاری پڑ جاتے ہیں جو جبر و اکراہ, جو مجبوری میں دین قبول کرتے ہیں. مجبوری میں دین قبول کرنے والے یہ غالب آ جاتے ہیں, اور جو اپنی مرضی سے دین قبول کرتے ہیں یہ مغلوب ہو جاتے ہیں. تو علی اس بات سے گھبرانا نہیں کہ تمہیں تنہا چھوڑ دیا جائے تو تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہارا راستہ الگ ہے, ان کا راستہ الگ ہے, تمہارا راستہ خدا نخواستہ صحیح نہیں ہے. علی یاد رکھنا کہ یہ ملاک نہیں ہے کہ جہاں پر تعداد زیادہ ہو وہ حق پر ہو. تعداد کا زیادہ ہونا صاحبان حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. علی یاد رکھو کہ اگر یہ دیکھنا کہ جو غالب آ رہے ہیں, غالب آنے والے یہ ہمیشہ زیادہ ہوں گے, اور غالب ہونے والے وہی ہوں گے کہ جو جبر و اکراہ سے دین لاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. لہذا اگر کچھ لوگ اہل بیت کی گردنوں پر سوار ہو گئے, اہل بیت کا راستہ روک دیا, اہل بیت کے آگے بڑھنے کے راستے بند کر دیے, تو اس سے یہ نتیجہ نہ لیا جائے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ اہل بیت کی ذات میں کوئی کمزوری تھی. یہ تو حدیث رسول فیصلہ کر چکی ہے کہ صاحبان ایمان کمزور ہو جائیں گے اور ان اہل باطل کے سامنے جو دکھاوے میں ایمان لائیں گے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. لہذا علی نہیں چاہتے ہیں قوم میں اختلاف پیدا ہو, علی نہیں چاہتے قوم میں انتشار پیدا ہو. تو علی کے چاہنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے, اہل بیت کے ماننے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ قوم کو اختلاف اور انتشار سے بچایا جائے. ہاں عزیزو, اہل بیت کے نزدیک قوم کا انتشار و اختلاف یہ بہت ہی زیادہ, اسی لیے علی ابن ابی طالب خاموش ہیں. اور میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کس کے سامنے خاموش ہیں؟ علی کس کے سامنے خاموش رہے ہیں؟ ان کے مقابل میں علی خاموش رہے جنہوں نے
جنگوں میں ایک کافر کو مارنا تو دور کی بات ہے، علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ ان کمبختوں نے کبھی کسی جنگ میں کافروں کے ایک گدھے کو بھی نہیں مارا تھا۔ یہ اس زمانے میں اتنے بہادر لوگ تھے کہ تلوار لے کے خالی پیچھے پیچھے رہتے تھے، مسلمان آگے آگے لڑے، ہم پیچھے پیچھے رہیں گے، اتنے بہادر تھے۔ جو میدانوں میں ایک کافر کو نہ مار سکے وہ تلوار لے کر آخر میں کہاں کھڑے ہو رہے ہیں؟ علی اور فاطمہ کے سامنے۔ یہ ان مسلمانوں کی بہادری تھی، چونکہ جان رہے ہیں علی ہارونی روش پر عمل کر رہے ہیں، علی ہارونی راستے پر چل رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، اسی ماہ مبارک میں ہم ایک سوگ مناتے ہیں علی ابن ابی طالب کی شہادت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی واقعی میں، علی کو قوم کا اتحاد بے حد پسند تھا، نہیں چاہتے تھے۔ علی نہ جانے کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں علی ابن ابی طالب اگر چاہتے تو اپنا حق ثابت کر لیتے، ولو قوم میں اختلاف پیدا ہو جاتا، اپنا حق آگے کر رکھ دیتے، ولو قوم دو حصوں میں بٹ جاتی۔ لیکن علی ابن ابی طالب سے یہ گوارا نہیں۔ علی تنہا رہ سکتا ہے، علی بے یار و مددگار رہ سکتا ہے، علی اکیلا رہ سکتا ہے، لیکن علی کو یہ برداشت نہیں مسلمان دو حصوں میں بٹ جائیں۔ ہاں عزیزو، علی کے سر پر ضربت لگی، مصائب آپ نے سارے سنے ہیں، بس ایک منزل ہے مصائب کی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب کے جب آخری دن جو حالت بہت زیادہ بگڑی ہے اور بہت زیادہ زہر کا اثر پورے جسم پر ہو گیا، تو ایک بار علی ابن ابی طالب نے یہ جناب محمد حنفیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا نے یہ کہا کہ مجھے میرے مصلے پر لے جایا جائے۔ علی جیسے ہی لوگ مصلے پر لے جانے لگے تو یہ محمد حنفیہ کا بیان ہے، اس طرح زجہ اور بکا اور اس طرح آہو گریا ہو رہا تھا ہمارے گھر میں کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں ابھی سب کے سب رو رو کر صرف دم توڑ دیں گے۔ اس قدر گھر والے اور اصحاب، میرے بابا کے ساتھی اس قدر گریا کر رہے تھے کہ میں نے سوچا کہ شاید ابھی سب کی روحیں ابھی اسی وقت جسم سے نکل جائیں گی، اور مولا کائنات کو لے جایا گیا مصلے پر۔ مولا کائنات نے اسی اثنا میں دیکھا کہ حسین علی ابن ابی طالب کی جانب نظر کیے ہوئے ہیں اور حسین کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں بابا آج ہمیں وہ دن یاد آ گیا کہ جب میرے نانا رسول دنیا سے گئے تھے، بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارا کون ہوگا، بابا ہم اکیلے ہو جائیں گے۔ جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے حسین کو گریہ کرتے دیکھا ہے، فوراً قریب بلایا، میرے لال حسین میرے قریب آؤ۔ علی ابن ابی طالب نے ہاتھوں کو بڑھا کر حسین کے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، میرے لال حسین تم گریہ مت کرو، میرے لال حسین تم رو نہیں، تمہیں گریہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ میرے لال حسین تمہاری منزل اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ ہاں عزیزو، جناب ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جناب مولا کائنات جب جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، سرزمین نینوا پر پہنچے ہیں، وہاں پر مولا کائنات کو میں نے دیکھا، مولا کائنات ہماری طرف دیکھ کر یہ کہتے ہیں، ابن عباس جانتے ہو یہ سرزمین کون سی ہے؟ ابن عباس نے کہا مولا ہم نہیں جانتے، مولا آپ بتائیے کون سی سرزمین ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا ابن عباس اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ یہ کون سی سرزمین ہے تو تم بھی میری ہی طرح گریہ کرتے، اس زمین پر مجھے چین و سکون نہیں آ رہا ہے۔ مولا کائنات تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر ٹھہرے ہیں، مولا کائنات آرام کرنے کے لیے وہاں پر رکے ہیں، مولا کائنات کو نیند آ گئی اور مولا کائنات جب نیند سے فاقہ ہوا، بیدار ہوئے تو ابن عباس سے کہتے ہیں ابن عباس ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ صحرا میں چاروں طرف خرما کے درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ پورے درخت، یہ آدھے درخت یہ خون میں ڈوب چکے ہیں، اور اسی اثنا میں میری نظر پڑی کہ میرا لال حسین اسی خون کے دوران ایک جگہ غرق ہو رہا ہے، ایک جگہ ڈوب رہا ہے۔ وقت گزر گیا، مولا کائنات کی
یہ خواب دیکھ کر گریہ کیا مولا کائنات نے، اور گریہ کر کے یہ ماجرا آگے بڑھ گیا. یہ جنگ صفین تمام ہوئی، اور اس کے بعد اب یہ کاروان تو جنگ صفین کے لیے جا رہا تھا، اب یہ کاروان حسین کے کاروان میں تبدیل ہو گیا. کربلا پہنچا. مولا کائنات نے یہ منظر صرف خواب میں دیکھا تھا. مولا کائنات نے یہ منظر صرف خواب میں دیکھا تھا کہ میرا حسین، میرا شہزادہ حسین خون میں ڈوب رہا ہے، میرا شہزادہ حسین خون میں غرق ہے. لیکن میں کہوں گا مولا آپ نے تو صرف خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کا شہزادہ خون میں ڈوب رہا ہے، تو آپ بے چین ہو گئے، آپ تڑپ گئے. لیکن آپ کی شہزادی زینب، آپ کی بیٹی زینب، آپ اس نے اپنی نگاہوں سے حسین کو خون میں غلطہ دیکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ زینب جس نے اپنے بھیا کو خون میں دیکھا ہے، زینب نے کس طرح صبر کیا ہوگا. عزیزو یہ زینب کا صبر جانے کہ جہاں سارے صبر کی منزلیں ختم ہو جاتی ہیں، زینب نے جو منزلیں طے کی ہیں، زینب نے جو منظر دیکھے ہیں. عزیزو خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جس بہن نے تھوڑی دیر پہلے بھائی کو رخصت کیا تھا، گلے کا بوسہ لیا تھا اور بھائی کو رخصت کیا تھا. یہ بہن تھوڑی دیر کے بعد اب جب حسین کو پاتی ہے، حسین کو دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے حسین خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، حسین خون میں غرق ہے. حسین کا جسم تلواروں کے درمیان، نیزوں کے درمیان، پتھروں کے درمیان چھپا ہوا ہے. زینب نے پتھروں کو ہٹایا، نیزوں کو ہٹایا، اور اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے جس زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا تھا، یہی زینب لاش حسین پر چکی ہے اور ایسی جگہ بوسہ لے رہی ہے کہ جہاں نہ فاطمہ نے بوسہ لیا، نہ رسول نے بوسہ لیا، نہ علی ابن ابی طالب نے بوسہ لیا. زینب نے کٹے ہوئے سر پر، کٹی ہوئی گردن پر اپنے لبھائے مبارک رکھ دیے، اور اس کے بعد بوسہ لے کر ایک بار مدینہ کا رخ کر کے آواز دیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملیکۃ السماء، اے رسول خدا آپ کے جنازے پر فرشتوں میں نے نماز ادا کی تھی. یہ آپ کا لاڈلا حسین ہے جو خاک و خون میں گلتا، کربلا کی گرم ریتی پر بے گورو کفن پڑا ہوا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.